السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران ریاض خان نے 5ویں مرتبہ حج پر جانے کے لیے فلائٹ بک کروا لی ہے۔ اب کی بار بھی ان کو جانے دیا جائے گا یا نہیں جانے دیا جائے گا، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، عمران ریاض خان صاحب کا حج پر جانے کا معاملہ ہے اور حکومت مسلسل اس میں روڑے اٹکا رہی ہے، اور عمران ریاض خان صاحب تو یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ کوشش کرتے رہیں گے جب تک کوشش کرنا ممکن ہو، حج پر یا پھر سعودی عرب جانے والی آخری فلائٹ تک وہ کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں نا کہ حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ نام ECL سے نکال لے، کسی کو حج پر جانے کی اجازت دے۔ حکومت کو لگتا کیا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب باہر چلے جائیں گے اور اس کے بعد یہ واپس نہیں آئیں گے اور وہاں سے وہ تنقید ذرا زیادہ کریں گے۔ سو یہ ان کو لگتا ہے کہ عمران ریاض خان، یہ خوف ہے، ڈر ہے، خوف ہے، خدشہ ہے یا پھر امکان ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران ریاض خان صاحب کو روکا جا رہا ہے، اور عمران ریاض کیا کسی کو بھی حج پر جانے کی اجازت ملنی چاہیے، اور یہ ایک اس کا یہی فریضہ ہے نا۔ اب فریضہ جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ پر کوئی کیسز نہیں ہے، یعنی آپ پر اتنا کوئی بڑا کیس نہیں ہے سوائے سیاسی مقدمات کے، تو عدالت سے ریلیف لے کر آپ جا سکتے ہیں۔ عدالتیں جب کیسز سن ہی نہیں رہی ہیں تو اس کے بعد بندہ کیا کرے گا، یعنی دیوار سے ٹکریں مارے گا اور کیا کرے گا۔ عمران ریاض خان صاحب کیا کہتے ہیں، جب صدیق جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں پچھلے 6 دن سے عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہوں، ان کو تسلی دے رہا تھا، حوصلہ دے رہا تھا کہ عمران بھائی آپ حج پر ضرور جائیں گے، لیکن کم از کم میں تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے فیصلے کے بعد ہمت ہار چکا ہوں۔ لیکن عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں آخری وقت تک کوشش کروں گا۔ صدیق جان، آپ نے گزشتہ 1 ہفتے میں میرے لیے جتنی کوشش کی اسے میں کبھی نہیں بھولوں گا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن اس وقت جو بھی صورتحال ہے، مجھے لگتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو، یعنی ایک آپ کا تجزیہ ہوتا ہے، ایک آپ کی خواہش ہوتی ہے، خواہش میری اس کے برعکس ہے، لیکن تجزیہ یہ کہ عمران ریاض خان صاحب کو شاید نہ جانے دیا جائے، کیونکہ خواہش تو یہ جانے دیا جائے، لیکن تجزیہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں جانے دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت تمام اگر جانے دیا ہوتا نا تو کوشش کیوں رکاوٹ ڈالی جائے۔ لیکن وہ کب سے کوشش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 5ویں مرتبہ اب میں نے فلائٹ بک کروا لی ہے، ہمت نہیں ہاروں گا، شاید جو ہے وہ کسی کو شرم آ جائے، لحاظ آ جائے کسی کو۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہی حکومت تھی نا کہ جس نے ہم نے دیکھا کہ مختلف لوگوں کو، صدیق جان صاحب جب اپنی والدہ کے لیے جا رہے تھے حج، ان کی برسی کے موقع پر کہ حج کرنا ہے ان کے لیے، سو ان کو روکا گیا، اور اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے کہ جن کو حج پر جانے سے یا پھر عمرے پر جانے سے، وہ تو عمرے پر جا رہے تھے، سو روکا گیا۔ اس سے پہلے کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حد تک بھی کوئی گر سکتا ہے کہ آپ کو حج عمرے کی اجازت نہ دے کوئی۔ اس سے پہلے عمران ریاض خان صاحب جب عمرہ کرنے جا رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ عمرہ کریں، اور پہلے پوڈ کاسٹ میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ابھی عمرے پر جائیں گے، اور ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق، تو انہوں نے کہا کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم عمرے پر جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں عمرہ کر کے اس کے بعد اپنا ولاگ دوبارہ شروع کروں گا، سو تب بھی نہیں جانے دیا اور اب بھی نہیں جانے دے رہے۔ سو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ عمران ریاض خان صاحب، یہ یعنی ہر کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کو حج اور عمرے کی بھی اجازت نہیں مل رہی قابل مذمت بات ہے، ملک میں رہتے ہوئے، انہوں نے عمران ریاض خان صاحب نے کچھ 7 جون کو ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عوان صاحب ہیں، پکچر لگائی انہوں نے ان کی، اور لکھا کہ میرے حج پر جانے کا معاملہ عدالتوں، وزارت داخلہ اور مختلف محکموں سے ہوتا ہوا اب ان کی میز پر موجود ہے، ان کی ذرا سی ہمت مجھے فریضہ حج پر روانہ کر سکتی ہے، امید ہے کہ منصور عوان صاحب بیت اللہ سے روکنے والے ظالموں میں اپنا نام کبھی نہیں لکھوائیں گے۔ دیکھیں، منصور عثمان عوان صاحب کی میز پر اگر آپ کی فائل موجود ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کا کتنا بس چلے گا کہ آپ کو یہ جانے دیں؟ اگر آپ کو عدالتیں ہی ہمت نہیں پکڑ رہی تو منصور عثمان عوان تو حکومتی نمائندے ہونے کے ناطے یہی کر سکتے ہیں کہ حکومت یہ بتا رہی ہے کہ آپ پر کیسز ہیں، اور وزارت داخلہ یہ بتا رہی ہے، یعنی محسن نقوی صاحب کی وزارت داخلہ، سو آپ کو پھر نہیں جانے دیا جا سکتا، سو یہی کہا جائے گا، عدالت میں یہی موقف اپنایا جائے گا۔ سو بڑا افسوسناک ہے جو کیا جا رہا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خواہ وہ عمران ریاض کو، جو کہ اکثر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی
اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو کیا ان کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیے جائیں؟ نہیں نا، کہ اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو کوئی بھی، یعنی اگر مخالف کیمپ سے بھی کوئی ہو، یعنی جو عمران خان صاحب کو سپورٹ نہ بھی کرتا ہو، تو ان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ حج پر جانے کی اجازت. سب کو رائٹ ہے نا کہ وہ کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں، کوئی اوپینین رکھ سکتے ہیں، کسی کو پسند کر سکتے ہیں، کسی کے مخالف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح سے کہ اگر آپ کسی ایک کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ مخالف ہے، یعنی آپ سپورٹ کرتے ہیں وہ اقتدار میں نہ ہو اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپنے عروج پر ہو، تو پھر آپ بھی اس کا نشانہ بن جاتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کے کیس کی اپڈیٹ یہ کہ میرا کیس آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کے پاس لگنا تھا مگر نہیں لگنے دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ وکلا کل کا بتا رہے ہیں میں نے اب 5ویں مرتبہ حج کے لیے آخری فلائٹ بھی بک کروا لی ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. لیکن ان کی طرف سے تو کوشش اس وقت پوری ہے کہ وہ حج پر جا سکیں، لیکن جو کوشش دوسری جانب سے بھی مجھے لگتا ہے کہ پوری نظر آ رہی ہے کہ ان کو نہیں جانے دیا جائے گا، جو کہ افسوسناک بات ہے. اب اس کو کیسے بندہ ڈیفائن کرے کہ ایک بندہ یعنی حج میں بھی ابھی جانے میں اب اس کے جو مناسک حج ہیں، کوئی گھومنے پھرنے نہیں جانا چاہ رہے، وہ اپنا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں، تو اس پر بھی اگر آپ کو نہیں جانے دیا جا رہا تو افسوس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں جو مناسک حج ہیں وہ ممکنہ طور پر اگلے 1-2 دنوں کے بعد شروع ہو جائیں گے، اور کیونکہ سعودی عرب ایک دن آگے یہ سب کچھ سب کو نظر آ رہا ہے. اور اب عمران ریاض خان صاحب خواہش سب کی یہی ہے کہ ان کو جانے دیا جائے، اور ان کی بھی یہی خواہش ہے، اور جو ان سے جڑے لوگ ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے. جو ان کے مجھے لگتا ہے شدید ترین مخالفین ہوں گے وہ بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ کسی کو حج پر جانے سے نہ روکا جائے، لیکن جو حکومت کی کوشش ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا عمران ریاض خان صاحب نے، وہ لکھتے ہیں کہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ FIA سائبر کرائم کو مجھے گرفتار کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں، مگر ابھی تک انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیس کیا ڈالنا ہے یا پھر نیا کیس کون سا بنایا جائے. میرا حج پر جانے کی نیت کرنا اور اس کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہی شاید میرا جرم ہے. دیکھیں ان پر نیا کیس کیا ہو سکتا ہے؟ نیا کیس ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آ چکا ہے نا کہ حتک عزت، اس میں اگر ان کو ڈال دیا جائے کہ بھئی آپ نے یہ کر دیا ہے اور اس کی انکوائری ہوگی، فی الحال آپ نہیں جا سکتے، تو کم از کم روڑے اٹکائے جائیں گے، وہ ٹائم کل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک بنانے پہ آئیں تو کوئی بھی بنا سکتے ہیں. یعنی جب یعنی کیس بنانے میں جب فواد چودھری صاحب گرفتار بھی نہیں ہوئے تھے اور دوبارہ گرفتار ہونا ان کا کچھ ہو رہا تھا، تب ان پر ٹونٹی چوری کا مقدمہ لگا دیا اور چارپائی چوری کا مقدمہ، کسی پر بھینس چوری کا بھی مقدمہ لگا تھا، کچھ بھی مطلب وہ یہ زرتاج گل صاحبہ غالباً تھی. تو یعنی وہ لوگ جو شاید بھینس کی اگر آپ باغ دیں ان کے ہاتھ میں تو بھی ڈرتے ہوں، وہ بھی آپ بھینس چوری کا مقدمہ، یہ بڑا بھونڈا مقدمہ، شرمناک. یعنی آپ اس حد تک آ گئے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کر کے یعنی عمران ریاض خان صاحب کو حج سے روک کر اور اس کے علاوہ آپ مخالفین کو دبا کر ان کو جیلوں میں ڈال کر اپنے آپ جو مقاصد ہیں وہ اگر پورے کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اگر اس میں ملک کا کوئی بھلا ہو رہا ہے تو کریں، لیکن کہاں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور اس کے بعد بجٹ آئے گا، آپ کا ڈالر ہو سکتا ہے وہ 300 کو ٹچ کرے، اور یہ تمام تر جو چیزیں ہو رہی ہیں کیا ان کے نتیجے میں پاکستان کی کوئی بھلائی، پاکستان کی کوئی خوشحالی ہوگی؟ نظر نہیں آ رہا. اور ایک بار پھر آپ نے نیشنل فائر وال اور اس کی زد میں کون کون آتا ہے یہ بھی آپ نے کر دیا ہے کہ نیشنل فائر وال، اور اس کے بعد جو تمام تر یوٹیوبرز ہوں گے، ولاگرز ہوں گے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں گے، ٹویٹر پر ویسے بھی آپ نے پابندی لگا دی ہوئی ہے، اور یہ ان اناؤنسڈ بین ہے جو کہ ہے ٹویٹر پر، فیس بک پر اور یوٹیوب پر. یہ تینوں پلیٹ فارمز ان کی کڑی نگرانی کی جائے گی. جو آپ کو نہیں پسند ہوگا، یعنی اس بات کی ڈیفینیشن یہ ہے جو حکومت کو نہیں پسند ہوگا، جو حکومت کے خلاف بولے گا. اور تو یہ سب چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے آپ نفرت کی فضا کو قائم کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. صدیق جان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اس کو عمران ریاض خان صاحب نے ری پوسٹ بھی کیا ہوا ہے. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب محسن نقوی کی وزارت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ گئے کہ یہ میرے حج پر جانے کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں. عامر فاروق صاحب نے کیس اپنے سامنے لگا کر بڑی خوبصورتی سے عمران ریاض خان صاحب کو دوبارہ محسن نقوی کی وزارت کے حوالے کر دیا. عمران بھائی نے وہ آرڈر انٹرا پارٹی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران بھائی کو کسی بوگس کیس میں گرفتار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز
سخت حکم نہ کر دیں کہیں عمران ریاض خان حج پر نہ چلے جائیں. یہ ہے ملک کی صورت تو اس کا حال. مطلب پوری تیاری ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے اوپر کوئی نیا مقدمہ ڈال دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا جائے گا. یہ ہو رہا ہے اس وقت اور بڑا افسوسناک ہے, بڑا شرمناک ہے, لیکن نظر یہی آ رہا ہے. یعنی اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ عمران ریاض خان حج پر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو آپ وہ بات کریں کہ انہیں حج, لیکن اگر آپ کو نظر ہی آ رہا ہو کہ ان پر ایک مقدمہ ڈال دیا جائے گا اور ان کو روکا جائے گا تو آپ وہ بات کریں گے. اب دیکھیں ان کے لیے ایک ہارڈ لک ہے اور خواہش سب کی یہی ہے کہ وہ حج پر جائیں انشاءاللہ, نیت سب کی یہی ہے, کوشش وہ بھی کر رہے ہیں, ان کی بھی یہ خواہش ہے, اندازہ ان کو بھی ہو چکا ہے اور خود وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. صدیق جان صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا, یعنی عمران ریاض خان صاحب پر نیا مقدمہ, ان کو حج پر جانے سے روکنا ہے, یعنی حج پر جانے سے روکنا یہ مقصد ہے. اور حکومت کو یہ لگتا ہے, اور ٹھیک یا غلط اس پر بحث کی جا سکتی ہے, کہ عمران ریاض خان صاحب جب جائیں گے حج پر تو واپس نہیں آئیں گے, یہ حکومت کو لگتا ہے. اور اس کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ تمام تر وہ اپنا یعنی یوٹیوب کا سیٹ اپ ہے وہ باہر کر لیں گے اور حکومت کے لیے ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر ایک اکیلا عمران ریاض جس کو آپ نہیں سنبھال سکتے تو پھر آپ کی یہ بڑی ناکامی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب یا پھر جو مخالف آوازیں ہیں ان کو بند کرنے کے لیے آپ کس حد تک جاتے ہیں. حج پر کسی کو جانے سے روکنا اور یہ تمام تو جو باتیں آپ کر رہے ہیں یا جو اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی جو انفرادی سیاست ہے وہ تو بچ سکتی ہے, لیکن یہ یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی, شدید ترین خلاف ورزی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.